نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ، طواسین اور حوامیم کی فضیلت۔ طواسین جو صورتیں طاسین سے شروع ہوتی ہیں اور حوامیم جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، وقتاً فوقتاً پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ طٰہٰ اور طواسین اور حوامیم مجھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الواح آسمانی تختیوں میں سے عطا کی گئی ہیں۔ یعنی سورہ طٰہٰ جو ہے وہ پڑھتے رہا کریں۔ سورہ یاسین کی فضیلت، سورہ یاسین صبح و شام پڑھا کریں، خاص کر نزع کی حالت میں یا مرنے کے بعد میت کو پڑھ کر سنائیں۔ نزع کی حالت یعنی جب کسی کے اوپر موت کا ٹائم آ جاتا ہے تو اس وقت پڑھا کریں، یا مرنے کے بعد میت کو پڑھ کر سنائیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، جو شخص بھی اس کو محض اللہ اور آخرت کے لیے پڑھا کرے گا، اس کی ضرور مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اس کو مرنے والوں پر نزع کے وقت پڑھا کرو، یعنی جب موت کی حالت ہوتی ہے اس وقت پڑھنا چاہیے۔ سورہ فتح کی فضیلت۔ سورہ فتح بھی ہفتہ میں کسی دن یا جمعہ کو پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فتح مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی تمام دنیا سے، یعنی پوری دنیا اور جو دنیا میں موجود ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ عزیز ہے یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سورہ فتح۔ سورہ ملک کی فضیلت۔ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، کثرت سے پڑھا کریں اور اس کو پڑھ کر مرنے والوں کو بھی ثواب پہنچایا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بارک الملک کی 30 آیتیں برابر پڑھنے والے آدمی کی اتنی شفاعت کرتی ہے،
کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کا اس وقت تک سوال کرتی رہتی ہے کہ اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اپنے پڑھنے والے کو، جو بندہ اس کو پڑھ کر سوتا ہے روزانہ سورہ ملک، یہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ اللہ تعالیٰ سے اتنی سفارش کرتی ہے اپنے پڑھنے والے کی کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ ایک جگہ پہ ایسا بھی ہے کہ جو بندہ سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، ذرا خیال کریں کہ قبر اندھیری ہے، اس میں کوئی روشنی نہیں ہے، تو روشنی کا ذریعہ جو ہے یہ سورۃ ملک ہے۔ 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں سورۃ ملک پڑھنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 منٹ لگا لیں، تو اس کو جو ہے ضرور رات کو پڑھ کے سویا کریں۔ سورہ ملک جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک، جو 29ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اتنی کہ اتنی اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی ہر مسلمان اس کو ضرور یاد کر لے اور پابندی سے پڑھا کرے۔ یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ ہر مومن کے دل میں یہ صورت ہونی چاہیے، یعنی اس کو حفظ کر لے اور پابندی سے پڑھتا رہے روزانہ۔ تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کو یاد کرنا۔ آپ 5-6 دن اگر لگاتار اس کو پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے، تو یہ یاد ہو جائے گی، آپ اس کو حفظ کر لیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مرنے والے کی قبر میں عذاب کے فرشتے پاؤں کی جانب سے عذاب دینے آتے ہیں، تو اس کے پاؤں کہتے ہیں کہ تم اس طرف سے نہیں آ سکتے، اس لیے کہ یہ شخص ہمارے ذریعے نماز میں کھڑا ہو کر سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر سینے دل کی طرف سے پیٹ کی جانب سے آتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح روک دیتے ہیں، پھر سر کی جانب سے آتے ہیں، غرض ہر عضو یہی کہہ دیتا ہے کہ تم اس راستہ سے نہیں آ سکتے، اس لیے کہ یہ شخص ہمارے ذریعے سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ بس یہ صورت اللہ کے حکم سے اس کو عذاب قبر سے بچا دیتی ہے، اور یہ صورت یا اس کی یہ فضیلت تورات میں بھی مذکور ہے۔ جس شخص نے اسے رات میں پڑھ لیا اس نے بہت کچھ اور بہت اچھا عمل کر لیا۔ تو محترم ناظرین، کتنا بھی بولتے جائیں، کتنا بھی کہتے جائیں، بات بنتی ہے عمل سے۔ سارا دن بھی لگے رہیں، سورہ ملک سورہ ملک کی جو ہے فضیلت ختم نہیں ہوگی، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ذرا آپ خیال کریں یا ذرا امیجن کریں کہ جب آپ قبر میں پڑے ہوں اور اندھیرا ہو، ادھر سے سانپ آ رہا ہے، ادھر سے بچھو آ رہا ہے، ادھر سے کوئی کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں، تو بچانے کی ہمت آپ میں نہیں ہوگی، مگر آپ نے سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ ملک کا اگر آپ نے عادت بنائی ہوگی روزانہ پڑھنے کی، تو یہ سورت جو ہے آپ کو قبر کے اندھیرے سے بھی نجات دے گی، یعنی آپ کے قبر کا اندھیرا دور کر دے گی، اور قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گی کہ آپ کو آپ کی طرف کسی چیز کو آنے نہیں دے گی، فرشتوں کو نہیں آنے دے گی جو عذاب کے فرشتے ہیں۔ ہر طرف سے ان کو واپس بھیجا جائے گا کہ نہیں، تم اس طرف سے نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ قبر بہت اندھیری ہے، اس میں اپنے لیے روشنی کا انتظام کریں، اور انتظام کرنے کا، روشنی کا انتظام کرنے کا ذریعہ سورہ ملک ہے کہ جو اس کو پڑھتا رہے گا اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کتنی حدیثیں جو ہیں میں نے یہاں پہ بیان کی ہیں،
میرے الفاظ نہیں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ سے اتنی سفارش کرے گی، اتنی سفارش کرتی ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے کہ وہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم کیا اتنے گئے گزرے ہیں، اتنے ہم قاصر ہیں، ہم اتنے سست ہیں کہ 4-5 منٹ لگتے ہیں اور اس کو پڑھنے میں، وہ بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اپنی قبر کا فکر کریں کہ کل کو قبر میں جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کس ٹائم موت آ جائے، کسی کو نہیں پتہ، جوان کو نہیں پتہ، بوڑھے کو نہیں پتہ، بچے کو نہیں پتہ کس ٹائم موت آ جائے۔ تو اس کے لیے جانے کی جو ہے وہ تیاری کریں۔ قبر جو ہے وہ بہت اندھیری ہے۔ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور ہر بندہ قبر کے کنارے پہ کھڑا ہے، کوئی پتہ نہیں جس ٹائم موت آ جائے اسی ٹائم، وہ کسی ٹائم بھی موت آ سکتی ہے، اور وہ قبر کے کنارے پہ کھڑا ہے، اسی ٹائم وہ قبر میں جائے گا۔ قبر میں جاتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو محترم ناظرین، اللہ ہمیں سب کو توفیق دے نیک عمل کی، اپنے لیے نیک عمل کریں اور دعائیں کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور کم از کم یہ صورت کو لازم پڑھا کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ رات تب تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ ملک نہ پڑھ لیتے، اور ساتھ میں سورۃ الف لام میم سجدہ جو کہ 21ویں پارے میں ہے۔ اتنی چھوٹی سی صورت یہ ہے سورہ ملک، اور اتنی چھوٹی سی صورت الف لام میم سجدہ ہے۔ تو اس کو عادت بنائیں ان کو پڑھنے کی۔ کیسے میں سمجھا سکوں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ میں کیسے آپ سب کو سمجھاؤں کہ اپنے لیے قبر کا انتظام کریں، اور پھر یہ ایسی صورت ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے سفارش کرے گی، اتنی سفارش کرے گی، اتنی سفارش کرے گی، اس کو بخشا کے چھوڑے گی۔ اور پھر قبر کے اندھیرے کا علاج ہے یہ سورۃ ملک، یعنی جو روزانہ پڑھتا ہے اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔